اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ کمپیوٹر ایتھکس جو کہ ایک فیلڈ ہے کمپیوٹر سائنس کی، اس کے کون سے مین ایریاز ہیں جن پہ ہمیں جو ہے وہ ایتھکس کا، اخلاقیات کا خیال کرنا چاہیے۔ تو اس میں سے جو پہلی فیلڈ ہے ہمارے پاس وہ انفارمیشن ایکوریسی۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس، یہ کیا ہوتے ہیں، پھر ہم تھوڑا گرین کمپیوٹنگ کے بارے میں پڑھیں گے، اور آخر میں ہم انفارمیشن پرائیویسی کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر کچھ کوڈ آف کنڈکٹ پڑھیں گے جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے۔ اب چلتے ہیں، سب سے پہلا ایریا جو ہے اس میں وہ ہے انفارمیشن ایکوریسی۔ تو انفارمیشن ایکوریسی کہتے ہیں کہ ہمارے کمپیوٹر میں جو انفارمیشن سیو ہو رہی ہے وہ بالکل کریکٹ انفارمیشن ہے، اسے ہم انفارمیشن ایکوریسی کہتے ہیں۔ یا اگر کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر کوئی ڈیٹا ہے یا کوئی انفارمیشن اور بالکل کریکٹ جو ہے اس کو اس ویب سائٹ پہ رکھا گیا ہے، وہ کوئی بھی ایجوکیشنل ویب سائٹ ہو سکتی ہے، یا وہ کوئی بھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی ویب سائٹ ہو سکتی ہے، یا وہ کوئی گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہو سکتی ہے، اگر وہاں پہ ڈیٹا ایکوریسی نہیں ہے تو وہ کافی ہارمفل ہو سکتا ہے، کافی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک میڈیکل ویب سائٹ ہے جس کے اندر میڈیکل یا صحت سے متعلق انفارمیشن موجود ہے، اگر وہاں پہ آپ ایکوریٹ انفارمیشن نہیں ڈالیں گے بلکہ غلط انفارمیشن ڈال دیں گے تو اس سے کسی شخص کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ اس کو ریڈ کرے گا تو اس کو غلط ریڈنگ آئے گی، اس سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے پاس رانگ انفارمیشن ہے ہمیں رانگ گائیڈ لائن پرووائڈ کرتی ہے جو کہ کافی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ایون اگر کوئی ایجوکیشنل ویب سائٹ ہے، اگر وہ رانگ انفارمیشن اس پہ موجود ہے، ایکوریٹ انفارمیشن اس پہ موجود نہیں ہے تو وہ بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تو انفارمیشن ایکوریسی بہت لازمی ہے کمپیوٹر ایتھکس میں۔ اس کے علاوہ اگر جب کبھی بھی آپ اگر ہم اس کو ایک اینگل سے دیکھیں تو اگر آپ کسی ویب سائٹ پہ اپنی کریڈینشیل، اپنی انفارمیشن، اپنا فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، فادر نیم، ایڈریس، فون نمبر، یہ اگر آپ نے صحیح انٹر کرنا ہے، اگر وہاں پہ آپ کوئی غلطی کر دیتے ہیں، اگر وہاں پہ آپ سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو یہ بھی انفارمیشن ایکوریسی کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ جان بوجھ کے اپنی آئیڈینٹی چھپانا، اپنی شناخت کو چھپانا، وہ بھی انفارمیشن ایکوریسی کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے وہ مثال کے طور پہ غلط پاسورڈ انٹر کر رہے ہیں کسی بھی سسٹم میں انٹر ہونے کے لیے، اس کا مطلب کہ آپ کا پاسورڈ ایکوریٹ نہیں ہے تو وہ سسٹم پھر آپ کو بلاک کر دے گا۔ تو اس لیے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو بھی انفارمیشن آپ انٹرنیٹ پہ پرووائڈ کرتے ہیں وہ انفارمیشن بالکل ٹھیک ہونی چاہیے۔ اب چلتے ہیں کمپیوٹر ایتھکس کے نیکسٹ ایریا کی طرف، وہ ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس۔ انٹلیکچوئل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انٹلیکچوئل کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو کہ مائنڈ سے کریٹ ہوتی ہے، جس کو انسانی دماغ تخلیق کرتا ہے، اسے ہم انٹلیکچوئل کہتے ہیں۔ وہ کوئی بھی پیس آف رائٹنگ ہو سکتی ہے، کوئی میوزک فائل ہو سکتی ہے، کوئی میوزک ہو سکتا ہے، کوئی ویڈیو ہو سکتی ہے، یا کوئی ویب سائٹ کا کانٹینٹ ہو سکتا ہے جو کہ اس شخص نے اپنے دماغ کی کریٹیوٹی کو استعمال کرتے ہوئے اس نے بنایا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس رائٹنگ کو، اس میوزک فائلز کو، ان ویڈیوز کو اگر اپنے خاص مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے یا بزنس کرتا ہے تو وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اب اگر ہم اس کی ٹائپس کے اوپر بات کریں تو اس کے اندر مختلف ٹائپس ہیں، جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہو پیٹنٹ۔ پیٹنٹ کہتے ہیں کہ وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ جس میں جس شخص نے اس کو اوریجنلی بنایا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص میوزک بناتا ہے تو اس کے پاس اس کے پیٹنٹ رائٹس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص اس کے میوزک کو کاپی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس سے اجازت لینی ہوگی۔ اگر اس کو پیٹنٹ کی طرف سے اجازت ملے گی تب وہ اس میوزک کو آگے فارورڈ کر سکے گا یا اس کو مزید بنا سکے گا۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے کاپی رائٹ۔ کاپی رائٹ کہتے ہیں یہ وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ ہے جو کہ کوئی بھی کمپنی یا کوئی آرگنائزیشن یا کوئی بھی شخص اپنی جو اس کی کریٹو رائٹنگ ہے یا اس کا میوزک ویڈیوز یا اس کا کوئی بھی ایسا کانٹینٹ ہے، وہ اس کو کاپی کرنے کا رائٹ صرف اسی شخص کو حاصل ہے۔ اگر وہ شخص کسی اور کو کاپی رائٹ کرنے کا حق دے رہا ہے تو یہ وہ کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کی اجازت کے بغیر اس کی رائٹنگ کو کاپی کر رہا ہے اور اس کو بیچ رہا ہے، اس کو سیل کر رہا ہے، اس کا مطلب کہ وہ کاپی رائٹس کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اسی طرح ٹریڈ مارک جو ہے یہ بھی کسی آرگنائزیشن یا کسی کمپنی کا جو ہے وہ ایک خاص جو ہے وہ آئیڈیا ہوتا ہے، اور اس آئیڈیا کے بیسس پہ وہ کمپنی جو ہے وہ اپنی پروڈکٹس کو بیچتی ہے۔
تو ہر پروڈکٹ جو ہے وہ ایک ٹریڈ مارک ہوتی ہے کسی کمپنی کا. تو ہم کسی کمپنی کی پروڈکٹ کو اگر اپنے نام سے بیچنا شروع کر دیں اس کا مطلب کہ ہم ٹریڈ مارک کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اسی طرح ڈیزائن ہے, اگر کوئی ایک ایسی چیز ہے, کوئی کار کسی بندے نے بنائی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو جس کا آپ کا ڈیزائن اگر آپ اس کا چوری کر رہے ہیں اس کی اجازت کے بغیر, جس کا اوریجنل ڈیزائن آپ اٹھا کے یوز کر رہے ہیں, یہ بھی انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ کے خلاف ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈیٹا بیس ڈیزائن, یہ کافی ڈیٹا بیس کہتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں پہ ہم بہت سارا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. تو اس ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کے لیے ہمیں پوری ایک لاجیکل ایک ڈیزائن چاہیے ہوتا ہے. تو ہر سسٹم کے پیچھے جو ڈیٹا سٹور ہوتا ہے وہ ایک ڈیزائن کے تحت ہوتا ہے. تو ہم کسی بھی ڈیٹا بیس کا ڈیزائن جو ہے وہ ان کی اجازت کے بغیر چوری نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ ایک ٹریڈ سیکرٹ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے اس آرگنائزیشن کے لیے جو کہ جن کی اپنے کچھ ٹریڈ کے حوالے سے یا بزنس کے حوالے سے کچھ ان کی سیکرٹ پالیسیز ہوتی ہیں, ان تک اگر کوئی ایکسیس کر لیتا ہے اور ان کو اللیگلی یوز کرتا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ بھی انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اب چلتے ہیں نیکسٹ جو ہمارے پاس کمپیوٹر ایتھکس کا ایریا ہے وہ ہے گرین کمپیوٹنگ. گرین کمپیوٹنگ کہتے ہیں وہ فیلڈ آف کمپیوٹر ایتھکس جس کے اندر ہم کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں ایکو فرینڈلی, یعنی ماحول کو صاف ستھرا رکھتے ہوئے ہم کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ آپ اگر کمپیوٹر کے جو ویسٹ ہیں یا اس کے جو ویسٹ مٹیریل ہیں اس سے ماحول کہیں خراب تو نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ آپ اپنے کمپیوٹر کو ایفیشینٹلی یوز کرنا ہے کہ آپ الیکٹرسٹی بچا سکیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کمپیوٹر استعمال نہیں کرنا اور آپ کا کمپیوٹر گھنٹوں گھنٹوں چل رہا ہے, اس کا مطلب کہ آپ الیکٹرسٹی یعنی ریسورسز کو ضائع کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ نے جو کمپیوٹر میں استعمال ہونے والے ڈینجرس مٹیریل ہیں ان کا استعمال آپ نے کم کرنا ہے اور کمپیوٹرز اس طرح سے ڈیزائن کرنے ہیں جو ماحول کو نقصان نہ پہنچائیں. اسے ہم کہتے ہیں گرین کمپیوٹنگ. اسی طرح کمپیوٹر ایتھکس کی ایک اور فیلڈ ہے سافٹ ویئر پائریسی. اس کے اندر اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ جو بھی سافٹ ویئر بنایا گیا ہے اس کو کاپی کرنے کا یا اس کو سیل کرنے کا رائٹ اس کی اوریجنل کمپنی کو ہے. اگر کوئی اللیگلی اس کو ڈپلیکیٹ بناتا ہے اس سافٹ ویئر کا تو وہ سافٹ ویئر پائریسی کر رہا ہے اور ان سافٹ ویئر کو پائریٹڈ سافٹ ویئر کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل ایک مشہور آپریٹنگ سسٹم ونڈوز جو ہے وہ مائکروسافٹ کی ملکیت ہے, اس کو حق حاصل ہے اس کو کاپی کرنے کا, اس کی سیل کا, لیکن لوگوں نے اس کی پائریٹڈ کاپی بنا کے ڈسٹریبیوٹ کی ہوئی ہے. اسی طرح ونڈوز ڈیفینڈر ایک اینٹی وائرس سافٹ ویئر یہ بھی ہے, اس کو بھی لوگ جو ہے پائریٹڈ یوز کرتے ہیں, اللیگلی ڈپلیکیٹ کاپیز بنا کے سیل کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس گیمز وغیرہ ہیں جو کہ لوگ ان کو اللیگلی سیل کر رہے ہیں مختلف کنٹریز میں. آخری جو کمپیوٹر ایتھکس کی فیلڈ ہے وہ ہے انفارمیشن پرائیویسی, یعنی کسی بھی شخص کی انفارمیشن جو ہے وہ پرائیویٹ ہے, اس کو پبلک کرنے کا اس کو اللیگل یوز کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. اس سلسلے میں یو کے میں 1988 میں ایک لا پاس کیا گیا یو کے کی پارلیمنٹ میں جس کو ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ کہتے ہیں. اس کے تحت جو ہے وہ کسی بھی شخص کا ڈیٹا جو ہے وہ لیک نہیں ہوگا بلکہ وہ محفوظ رہے گا آرگنائزیشن لیول کے اوپر. یعنی کسی بھی آرگنائزیشن کو آپ اپنا پرسنل ڈیٹا دیتے ہیں تو آرگنائزیشن اس بات کی پابند ہوگی کہ آپ کے ڈیٹا کو محفوظ رکھے, اس کا غلط استعمال یا اس کو غلط طریقے سے نہ پھیلائے. اس کے علاوہ انفارمیشن پرائیویسی جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ بھی جو ہے وہ بہت لازمی ہے. انٹرنیٹ پہ جو بھی آپ ویب سائٹ یوز کر رہے ہیں اور ویب سائٹ پہ اپنا ڈیٹا پرووائڈ کر رہے ہیں تو اس ویب سائٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے ڈیٹا کو محفوظ رکھے. آپ کے نام, آپ کا ایڈریس, آپ کا فون نمبر, آپ کی پکچرز, ویڈیوز, وہ تمام جو ہیں اس ویب سائٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو محفوظ رکھے. اور لاسٹ چیز اس میں اندر ہم یہ بتا دیں کہ ایک آرگنائزیشن کے اندر یا گھر کے اندر ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے کہ آپ کسی اور کا کمپیوٹر اس کی اجازت کے بغیر وداؤٹ پرمیشن اللیگلی ایکسس نہیں کر سکتے. یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے. تو آج اس ویڈیو میں ہم نے کمپیوٹر ایتھکس کو جو ہے بہت تفصیل کے ساتھ اسٹڈی کیا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ کمپیوٹر ایتھکس میں جو ہے وہ کون کون سے مین ایریاز ہیں جو کہ کمپیوٹر ایتھکس میں موجود ہیں.